ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مومن کی شان کے بارے میں، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ المومنون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن لغویات سے احتراز کرنے والا ہوتا ہے۔ لغو ہر اس بات اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس میں اس کے لیے نہ دنیا کا بھلا ہو اور نہ دین کا۔ اگر اس کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جائے جہاں لوگ لغو کام کر رہے ہوں تو وہ اس کام کی طرف توجہ دیے بغیر اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس سے لغو بات کرے تو وہ اس بات کو نظر انداز کر کے وقار کے ساتھ آگے گزر جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرتا جو بیہودہ اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ اس کا سامنا اگر کسی مخالف سے ہو جو اس کے لیے اپنی زبان سے زہر اگل رہا ہو، جو اس کا مذاق اڑا رہا ہو، تب بھی وہ اپنے مخالف کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی انرجی اس کام اور اس مقصد کو پورا کرنے میں لگاتا ہے جو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کسی کی کوئی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اگر فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جس کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع آسان الفاظ میں عاجزی کو کہتے ہیں، جھک جانا، دب جانا، گڑ گڑانے والی کیفیت۔ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ اپنے رب کی جانب ہو۔ خشوع اس احساس کا نام ہے کہ آپ نماز میں یہ محسوس کر سکیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ محسوس نہ کر سکیں تو کم سے کم آپ کو یہ احساس ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اسی احساس کے ساتھ آپ اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز سے اپنا منہ پھیر لیں، اور ایسے ہی آپ اپنی زبان سے نماز میں جو تلاوت اور ذکر کریں اس کے معنی پر غور بھی کریں کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں۔ یعنی نماز میں دل اور دماغ دونوں کا حاضر ہونا، اور اسی کیفیت اور احساس کے ساتھ آپ کا دل اور آپ کا جسم دونوں اللہ کے سامنے جھک جانے چاہیے۔ آپ کے کندھے عاجزی سے سکڑ جانے چاہیے۔ آپ کا جسم اور نگاہیں دائیں بائیں نہیں مڑنے چاہیے بلکہ سیدھ میں رہنے چاہیے اپنے رب کی طرف۔ آپ کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے جیسے یہاں آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ساری مخلوقات سے دل ہٹا کر آپ نے اپنے رب سے دل لگانا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل اور پریشانیاں بھلا کر آپ نے نماز میں صرف اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اور آخر میں دوستو، مومن کی سب سے بڑی نشانی بتاتا چلوں کہ مومن ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، وہ کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اور شکر کے لیے اس سے بڑی وجہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ کا رب اللہ ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے پاس وہ غفور اور رحیم رب ہے جو تب بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، جو تب بھی ہم پر رحم کرتا ہے جب ہم رحم کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتے۔ یہ اس کی شان ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس نے ڈھانپ رکھا ہے۔